السلام علیکم طلبہ، میں نے کلاس دہم سے اردو مضمون میں سبق نمبر 3 جس کا نام بھولا ہے اور مصنف راجندر سنگھ بیدی ہے، اس کا مشقی سرگرمی کا پہلا پارٹس اپلوڈ کیا ہے۔ امید ہے آپ نے جو یہ ویڈیو دیکھا ہوگا اور اس سے فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ اس طریقے سے ہمارا یہ دوسرا پارٹس اور بقیہ جو سرگرمی باقی تھی انشاءاللہ اس میں مکمل کریں گے۔ آئیے اس تیسرے سبق کے سوالات پیج نمبر 16 پہ جو ہے سوال نمبر 15 اس سے ابتدا کرتے ہیں۔ میں جو آپ کو ویڈیو بتا رہا ہوں اس کے اندر سوالات نہیں ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ کلاس دہم کی اردو کی کتاب پیج نمبر 16 پہ جو ہے اس ویڈیو کے سوال نمبر 15 کو پیج نمبر 16 پہ جو ہے دیکھیے، سوالات کتاب پر دیکھیے اور جوابات اس ویڈیو میں۔ تو سوال نمبر 15 میں پوچھ رہا ہے کہ سبق سے کم از کم 8 محاورے تلاش کر کے لکھی ہے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ تو پہلا ہے سہاگ لوٹنا، شوہر کا انتقال ہو جانا۔ ہمارے محلے میں خاتون نے محنت و مشقت کر کے اپنے 6 بچوں کو پالا پوسا اور پڑھا لکھا کر قابل بنایا، حالانکہ جوانی ہی میں ان کا سہاگ لٹ گیا۔ تو اس طریقے سے طلباء جو ہے خاص طور سے محاورے میں اس بات پر دھیان دیجیے کہ جو محاورہ ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ محاورے کے اندر جو ہے اصل الفاظ آتے ہیں، مطلب نہیں آتا ہے۔ مطلب جو ہے اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو میں نے جن الفاظ کا اس میں استعمال کیا ہے محاورے کو بنانے کے لیے، آپ اس کے علاوہ کوئی بھی اور الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے پڑوس کے اندر جو ہے ایک بہت شریف آدمی تھا، اس کی شادی کو 5 سال ہوئے، خاتون ہمارے گھر پہ آتی تھی، اس کے سہاگ لٹ گیا۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے جتنا ہو سکتا ہے مختصر کیجیے، اور اس طریقے کا استعمال جو ہے آپ اپنے الفاظوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے تصدیق کرنا، سچائی تسلیم کرنا، یہ اپنی بات کو جو ہے ثابت کرنا، پروف دینا۔ تو سلیم پر لگے چوری کے الزام کی اس کے دوستوں نے تصدیق کی۔ تیسرا ہے تلقین کرنا، سمجھانا، جتانا، بتانا۔ میرے دادا گھر کے تمام بچوں اور بڑوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتے تھے، یا تلقین کرتے ہیں، یا تلقین کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ تیسرا تھا۔ چوتھا ہے دیا سلائی دکھانا، آگ جلانا، چراغ روشن کرنا۔ شام ہوتے ہی میں نے بتی کو دیا سلائی دکھائی۔ کلیجہ شک ہونا، صدمہ پہنچنا، بہت دکھ، اچانک کسی پریشانی کا جو ہم کو خبر لگتی ہے اس وقت جو صدمہ پہنچتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم کلیجہ شک ہونا جو ہے محاورہ استعمال کرتے ہیں۔ جوان بیٹی کی موت پر ماں باپ کا کلیجہ شک ہو گیا، یعنی کافی صدمہ پہنچا، دکھ ہوا انہیں۔ چوتھا ہے کمر ٹوٹنا، اس کا مطلب ہے ہمت اور حوصلہ کم ہونا، ہمت باقی نہ رہنا، حوصلہ کم ہو جانا۔ دھونی کے جارحانہ بیٹنگ کی وجہ سے مخالف پارٹی کی کمر ٹوٹ گئی، یعنی ان کی ہمت اتنی باقی نہیں رہی جتنی تھی۔ ساتواں ہے اصرار کرنا، ضد کرنا، اپنی بات پر اڑے ہوئے رہنا۔ میرے بار بار اصرار کرنے پر والد صاحب نے آخرکار سائیکل دلا ہی دی یا دلا دی۔ تابع کرنا، حوالے کرنا، اپنے آپ کو کسی کے ماتحت میں دے دینا۔ کم ہمت لوگ پریشانیوں سے گھبرا کر اپنے آپ کو قسمت کے تابع کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے طلبہ یہ سوال نمبر 15 تھا محاورے کا۔ تو اس کے بعد میں اگلا سوال ہے کہ جملے کے درج ذیل اقسام سبق سے تلاش کر کے لکھیے، بیانیہ، استفہامیہ، فجائیہ۔ تو طلبہ میں گرامر کا میرا سلسلہ شروع ہے، نثری بھی اور نظم بھی، دونوں بھی انشاءاللہ جو ہے ان قریب میں اور ویڈیو جو ہے گرامر کے ڈالوں گا۔ ابھی صرف ہمارے پاس میں تیسرے سبق کے اندر جو گرامر، بیانیہ، استفہامیہ اور فجائیہ آیا ہے تو ہم صرف اسے دیکھتے ہیں۔ بیانیہ جملہ، میں نے مایا کو پتھر کے کوزے میں مکھن رکھتے دیکھا، مایا کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ تو یہ ہمارے پاس میں کون سا ہے طلبہ؟ 16۔ دوسرا مایا کھلکھلا کر ہنسنے لگی، یہ جملے ہیں
सबक से तलाश करके लिखना है, हमको बताना है कि इस सबक के अंदर बयानिया जुमले कौन कौन से हैं, इस्तेफामिया जुमले कौन कौन से हैं, फिजाइया जुमले कौन कौन से हैं। तो ये सिर्फ मिसाल के तौर पर इस सबक के 2 जुमले आपके पास में बयानिया के बताए गए हैं। इस्तेफामिया जो जुमले हैं, इसके बाबा परसों मामू जी आएंगे ना, तेरे मामू जी तेरे माता जी के क्या होते हैं। तो इस तरीके से ये इस्तेफामिया जो है ये। तीसरा है फिजाइया, रास्ता भूल जाते हैं, अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो तुम जिम्मेदार होंगे। तो इस तरीके से ये तीसरी मिसाल। इसी तरीके से जो है हमारे पास में मुफर्रद, मुरक्कब और मखलूत जुमले जो है ये हमने आपको जो है एक वीडियो मैंने आपको बताया है और बनाकर अपलोड किया है। सबक से मुफर्रद, मुरक्कब और मखलूत जुमलों की जो है वीडियो है मैंने अपलोड किया है। तो इंशाल्लाह जो है ये मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देखेंगे तो मुफर्रद जुमला जो है माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मुफर्रद जुमला किससे कहते हैं कि ऐसा जुमला जिसमें एक ही फेल हो और वो फ़िक्रा माना पूरा ज़ाहिर कर दे, उसे मुफर्रद जुमला कहते हैं। जैसे हमारे पास में 2 मिसाल है, माया खिलखिलाकर हंसने लगी, एक ही फ़िक्रा है, फेल भी है इसमें हंसना। एक लम्हे के लिए मैं भोले को भी भूल गया, भूल जाना, एक ही फ़िक्रा है, माना ज़ाहिर हो जा रहा है। ऐसी हमें ज़रूरत नहीं हो रही कि आगे और दूसरे जुमले की ज़रूरत नहीं है, ऐसा महसूस नहीं होता कि जब तक दूसरा जुमला हमारे पास ना आए उस वक्त तक इसकी बात मुकम्मल नहीं होती या इसकी बात समझ में नहीं आ रही है, इस जुमले का मतलब अधूरा है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये एक ही जुमला अपना पूरा माना, मतलब जो कुछ भी ये चाहता है कहना, उससे हमें साफ साफ वाज़े हो जा रहा है। तो ऐसे जो जुमले होते हैं तुलबा, इसे मुफर्रद जुमले कहते हैं। दूसरा है मुरक्कब, मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, और दफतन दरवाज़ा खुला और हमने भोले के मामू को अंदर आते देखा। मुरक्कब जुमले के अंदर जो है एक से ज़्यादा फेल होते हैं और ये एक दूसरे पर मुनहसिर नहीं होता। तीसरा है मखलूत जुमला, उसकी 2 मिसालें ये लिया है। आप इसके अलावा अगर आपको दूसरे और मिसालें मिलती हैं तो वो लो, एक से ज़्यादा मिसालें मिलती हैं प्रैक्टिस के तौर पे तलबा, वो निकालिए। थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने बत्ती को दीवार पर न देखा, घबराकर हाथ पसारा तो भोला भी बिस्तर पर न था। तो इस तरीके से ये हमारे पास में ये मुफर्रद, मुरक्कब और मखलूत की मिसालें थी। उसके बाद में तुलबा सबक से इस्म जमा तलाश करके लिखिए, जैसे ढेर, समाज, मेला, इस तरीके से जो है ये इस्म की जो जमा है वो निकालना है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारे पास में, पहले हिदायत पेज नंबर 16 पे देख लीजिए कि दर्ज झैल नुकात के तहत बयान की इस्तेसानी सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। मैंने दुआएं की, मिन्नतें मानी के भोला मिल जाए, खाली जगह उसके बगैर कुछ ना थे। अब ये जो नुकात ऊपर बताए गए हैं इसका मतलब बताना है और इस पर हमारी राय भी पेश करना है। अब मैंने दुआएं की, मिन्नतें मानी कि भोला मिल जाए, वही हमारे अंधेरे घर का उजाला था, उसी के दम से मैं और माया जीते थे, क्योंकि माया के जो शौहर था वो नहीं रहा था, इसके सिर्फ ससुर थे और छोटा बच्चा और एक बच्ची थी। इस वजह से जो है इनको इसी से एक ढारस थी, उम्मीद थी, एक हिम्मत थी, इसी आस से हम उड़े फिरते थे। वही हमारी आंखों की बीनाई, वही हमारे जिस्म की तवानाई था, उसके बगैर हम कुछ ना थे। बिस्तर पर भोले को ना पाकर बाबा और फिर माया और पड़ोस की औरतें बहुत परेशान हो गई, खूब रोना पीटना शोर मचाना शुरू कर दिया। ये राय कायम कर ली कि भोला को जो है अगवा कर लिया गया, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर गाँव में मेला आया हुआ था और अक्सर मेलों में ऐसा होता है कि बच्चों को जो है अगवा किया जाता है। पापा ने दिल ही दिल में भोले के मिलने की दुआएं की, मिन्नतें की, क्योंकि वही उनके घर का चिराग था। भोला के बाप का इंतकाल हो चुका था, बाबा और माया के लिए वो बड़ा अहम और कीमती था, उसकी वजह से जो है घर में जो है ज़िंदगी थी, वरना जवान बेटी की मौत से बाबा की ज़िंदगी के अंदर एक बिल्कुल अंधेरा छा गया था और जवानी में जो है उस माया का सुहाग लुट चुका था, उसकी कोई हैसियत नहीं रही थी। भोला बाबा की अंधेरी ज़िंदगी में उजाले का सबब था और माया के वजूद का एक अहम हिस्सा था। दोनों भी जो है इसके बगैर नहीं रह सकते थे, इनकी ज़िंदगी जो है बेमाना थी, बाबा की भी और
مایا کی بھی۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس کا ہم نے مطلب بتائے ہیں۔ اب اس کی جو ہے رائے بھی پوچھ رہا ہے۔ پہلے کی رائے مندرجہ بالا جو ہمارے پاس میں جو پہلے والا ہے کہ میں نے دعائیں کی، منتیں مانی کی، بھولا مل جائے، اس کے بغیر کچھ نہ تھا، تو جب تک کسی واقعہ یا معاملے کی مکمل تحقیق اس کے بارے میں پتہ نہیں چل جاتا تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس پر کوئی رائے قائم نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے جی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، اپنے جان پر اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ڈپریشن میں نہیں لے کر جانا چاہیے، جس کی وجہ سے انسان کی جو ہمت ہوتی ہے وہ پست ہو جاتی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے پاس بھی نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جن کی نگیٹو سوچ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس میں ایسی تکلیف اور ایسے سچویشن اور حالات کے اندر ایسے لوگوں کے سامنے بیٹھنا چاہیے کہ جن کی پازیٹیو سوچ ہے، اور ایسے وقت میں جو لوگ ساتھ دیتے ہیں، ہمارے کاندھے سے کاندھا ملا کر جو ہے ہماری مدد کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے قریب ہونا چاہیے۔ ان سب باتوں کی بجائے اپنی قوت و صلاحیت جو ہے اسی بات پر مرکوز کرنا چاہیے۔ دوسرا جو ہے ہمارے پاس میں اس سلسلے میں ہم لوگوں کو بھی بہت محتاط رہنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے جسم، ہمارے جان کو جو ہے نقصان پہنچے، مثلا ندی میں، نالوں میں، تالابوں میں، ڈیم وغیرہ میں نہانا، سڑکوں پر جو ہے غلط طریقے سے جو ہے وہاں پر تیز رفتاری کے ساتھ میں پیدل چلنا، بچوں کے ساتھ میں ادھر ادھر جو ہے روڈ پر گھومنا، دوڑنا، یا بائک کو چلانا، سائیکل کو چلانا، پتنگ جو ہے اڑاتے ہیں بچے اس کے اندر، تو اس طریقے سے ان باتوں پر جو ہے ہماری بہت زیادہ ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اور خاص طور سے جو سرپرست ہوتے ہیں تو سرپرستوں نے جو ہے اپنے بچوں کو اپنے پاس میں بٹھا کر بڑی محبت سے تلقین اور نصیحت کرنی چاہیے۔ ہمارے جسم و جان صرف ہماری نہیں ہوتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے پاس میں ایک دی ہوئی نعمت ہے اور امانت ہے۔ ان پر جو ہے دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے، اور ہماری ذات سے ہمارے ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کے جذبات وابستہ ہوتے ہیں۔ اگر بچہ جو ہے بچے کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس سے کتنا نقصان ان کے والدین کو ہوتا ہے، کیا آس لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کیا کیا ان سے امیدیں ہوتی ہیں، کتنا دکھ ہوتا ہے، تو انہی کو جو ہے پوچھ سکتے ہیں، وہی اندازہ لگاتے ہیں، دوسرا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ دوسرا جو ہے کہ بابا جی نے آج دوپہر کے وقت مجھے کہانی سنائی تھی اور کہا تھا کہ دن کے وقت کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں، تم دیر تک نہ آئے تو میں یہی جانا کہ تم راستہ بھول گئے ہوں گے، اور بابا نے کہا تھا کہ اگر کوئی مسافر راستہ بھول گیا تو تم ذمہ دار ہوں گے۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس کا اپنے کو جو ہے سبب بتانا ہے۔ دوسرے جملے کا جو ہے اپنے کو پہلے جملے کا بیان کا مطلب اور رائے قائم کرنا تھا، تو دوسرے جملے کا جو ہے اس کا سبب بتانا ہے، اور بھولے کا جو بھولا پن ہے اس کا جو ہے کیا تاثر ہے وہ بتانا ہے۔ بھولے کے ماموں کو کسی کام کی وجہ سے مایا کے گاؤں آنے میں دیر ہو گئی تھی، وہ تو وقت پر پہنچنا چاہتا تھا، لیکن وقت پر جو ہے اسے کوئی ضروری ایسی کام تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ رات زیادہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا بھی بڑھ گیا اور وہ راستہ بھول گیا۔ پرسپور سے آنے والے سڑکوں پر انہیں ایک روشنی نظر آئی اور وہ اس کی جانب بڑھا تو بھولا کو بتی پکڑے ہوئی اور کانٹوں میں الجھا ہوا دیکھ کر یہ اس کا ماما بڑا حیران ہوا اور پورا ماجرا پوچھا، تو بھولا نے سارا ماجرا بیان کرتے ہوئے جو اوپر الفاظ بتائے گئے ہیں وہ الفاظ جو ہے اس نے کہا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس طریقے کی اگر جو کہانی سناتے ہیں تو بچوں کو پہلے بتا دینا چاہیے کہ بالکل ایسا نہیں ہوتا، اور کسی بات کو بھی جو ہے بچوں کے پاس میں جو بات سنائی دیتی ہے، دکھائی دیتی ہے، چاہے وہ موبائل میں ہو، ٹی وی میں ہو یا کسی دوستوں کے ذریعے ہو، تو اس سے جو ہے تصدیق کر لینے چاہیے۔ بچے نے اپنے والدین کے پاس میں آ کر پوچھنا چاہیے، اس طریقے کا ان کا مزاج بنانا چاہیے کہ میں نے ایسی ایسی باتیں سنا ہے، واقعی میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہے۔ بچے کو اگر آپ تصدیق کی عادت ڈال دیتے ہیں تو بچہ جو ہے اس طریقے کی جو ہے حرکتیں نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد میں جو ہے اس کا بھولا کا بھولا پن، بابا جی نے کہہ کر کہانی سنائی کہ دن کو کہانی سنانے سے مسافر راستہ بھول جاتے ہیں، حالانکہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی سچائی نہیں تھی، یہ کہانی تھی، حقیقت پر مبنی بالکل نہیں ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کہانی جو ہے رات کے وقت ہی سنائی جائے، دن کے وقت اگر کوئی کہانی سنائی جائے تو اس کے کوئی برے اثرات ہوتے ہیں،
کوئی نقصان ہوتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ یہ بات دادا جانتے تھے۔ ماموں کی آمد کی خبر تاخیر نے بابا جی کو اس بے اصل بات کو بھولا کے دل و دماغ میں حقیقت کا روپ اختیار کر لیا۔ اسی کو جو ہے بھولا نے اس جانب کنورٹ کر لیا، اور بتی لے کر جو ہے، کیونکہ اس کا ماما دن کو ہی آنے والا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ کسی کام کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، تو اس وجہ سے اس کی جو ہے اتنا لیٹ ہوا وہ کہ رات ہو گئی، اور اتفاق سے وہ راستہ بھٹک گیا۔ ادھر بھولا کو یہ پتہ نہیں تھا، بھولا کے ذہن میں صرف کہانی جو دادا نے سنائی تھی وہی اس کے ذہن میں تھے۔ اس نے اپنے گھر سے چراغ لیا، بتی لیا اور گھر سے نکل پڑا کہ بھئی رات ہو گئی، ابھی تک نہیں آئے، دن میں جو ہے میرے ماما بھٹک گئے ہیں۔ مسافر ماموں کو راستہ بتانے نکل پڑا۔ پھر صرف نام کا بھولا نہیں تھا، حقیقت میں بھی وہ بہت بھولا تھا۔ اب اس سے جو ہے ہمارے پاس میں طلبہ جو تاثر ہے، بچوں کے سامنے وہم پر مبنی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بچوں کے سامنے کہ جس کی وجہ سے بچے وہم میں مبتلا ہو۔ جس طریقے سے بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہے کہ اگر بلی ہمارے راستے کے آڑے جاتے وقت اگر ہمارے سامنے سے اگر آڑے راستے سے گزر جائے تو فلاں نقصان ہوتا، ہمارا طے شدہ جو کام ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے ایسی کئی غلط عقائد ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے کے بچوں کے سامنے پہلے تو باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر بچہ کہیں سنتا ہے تو ایسی صورت کے اندر بچوں کو جو ہے یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ اس سے ان کے عقیدے میں، خیال میں، ان کے فکر میں، ان کے سوچ میں منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ سماج و معاشرے میں ایسے بے پر کی باتوں کا ہم آئے دن مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہیں سے نہ کہیں سے ہم کو جو ہے یہ ملتا ہے، اور اچانک بچوں کے سامنے اس طریقے کی ادھوری باتیں آ جاتی ہے، انہیں کوئی سمجھانے والا نہیں رہتا۔ مثلاً کالی بلی کا راستہ کاٹنا، گھر سے نکلتے وقت چھینک کا آ جانا، اسی طریقے سے جو ہے گھر سے نکلتے وقت جو ہے اگر کوا آ جاتا ہے، یا گھر میں دودھ کا گر جانا، دائیں یا بائیں آنکھ کا پھڑکنا، جس سے نفع یا نقصان کا ہم اندازہ لگاتے ہیں، الٹے سیدھے ہاتھ کے ہتھیلیوں میں کھجلی کا آنا، تو اس طریقے کی جو ہے یہ ایسی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے بچوں کو جو ہے ایسا عقیدہ بنانا ہماری استاد کی، والدین کی، بڑے بھائی بہنوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور بچے بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو خاص طور سے اس سبق کے اندر جو ہے آپ کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ وہم پر مبنی اگر کوئی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو اپنے بڑوں سے جو ہے اس کی تصدیق کر لیں، اور اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی سوچ کو اس طریقے سے نگیٹو نہیں بنانا چاہیے، ورنہ ڈپریشن میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آپ سے امید ہے کہ اس طریقے کا جو میں نے آپ سوالات و جوابات کا جو ویڈیو بنایا ہے اس سے آپ فیض حاصل کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔